اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں اسلام اور ایمان کا فرق بیان کریں گے۔ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے سر سجدے میں رکھ دینا، یعنی اطاعت کرنا۔ اسلام میں ظاہر کرنا معتبر ہے اور ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی کے عقائد درست نہ ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہو، جیسے منافقین اس قسم کا فعل اپناتے ہیں، تو وہ مسلم ہوگا لیکن مومن نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص ایمان لے آیا مگر اس کو اپنے ایمان ظاہر کرنے کا موقع نہ ملا تو وہ مومن تو ہوگا لیکن مسلم نہیں ہوگا۔ جس شخص کے عقائد بھی درست ہوں اور اقرار بھی کرتا ہو لیکن اس کے اعمال درست نہ ہوں تو وہ فاسق ہوگا۔ اسی طرح جس شخص کے عقائد و نظریات درست ہوں، اعمال بھی درست ہوں، تو وہ عذر و شرع متقی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جاننا پہچاننا یہ اور ہوتا ہے لیکن ماننا کچھ اور ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے پہچاننے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کیونکہ کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے، اپنے بیٹوں سے پڑھ کر پہچانتے تھے، مگر وہ کافر رہے کیونکہ مانتے نہیں تھے۔ جانتے تھے پہچانتے بھی تھے لیکن مانتے نہیں تھے، اس لیے وہ کافر رہے۔ اور ماننا بھی تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو ڈر کی وجہ سے مان لینا، دوسرا ہوتا ہے کسی کو لالچ کی وجہ سے مان لینا، اور تیسرا ہوتا ہے محبت کی وجہ سے مان لینا۔ ڈر کی وجہ سے مانا جائے تب بھی مومن نہیں ہے، لالچ کی وجہ سے مانا جائے تب بھی مومن نہیں ہے۔ اگر محبت کی وجہ سے، دلی محبت سے مانا جائے تو پھر یہ ایمان ہوتا ہے اور مومن ہوتا ہے۔ کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے مان لیتا ہے، محبت کی وجہ سے وہ نہیں مانتا۔ منافق جو ہوتا ہے وہ ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے مانتے ہیں لیکن محبت کی وجہ سے نہیں مانتے، اس لیے وہ مومن نہیں بن سکتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب کیا چیز ہوتی ہے؟ غیب کیا ہوتا ہے؟ غیب کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ اصطلاح میں غیب وہ چیز کہلاتی ہے ظاہری اور باطنی، حواس اور عقل سے بھی چھپی ہوئی ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ یعنی نہ تو اس کو آنکھ معلوم کر سکتی ہے، نہ ہی ناک معلوم کر سکتا ہے، نہ ہی کان انسان کے محسوس کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ چیز غور و فکر سے عقل میں آ سکتی ہے۔ غیب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک غیب وہ ہوتا ہے جس پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے، اور دوسرا غیب وہ ہوتا ہے جس پر کوئی دلیل بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ وہ غیب جس پر کوئی دلیل بھی قائم نہیں ہو سکتی، جیسے کسی کی موت کا وقت، قیامت کے آنے کی تاریخ، قیامت کس سن میں کس تاریخ کو آئے گی، پیٹ کے بچے کی تحقیق، یہ چیزیں جو ہے وہ دلائل سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کا نام مفاتیح الغیب ہے، جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں اور اسے کوئی بھی اپنے آپ معلوم نہیں کر سکتا۔ جس شخصیت کو اللہ رب العالمین بتا دے، جیسے انبیاء کرام ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، ان تک یہ غیب پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا غیب وہ ہوتا ہے جس پر دلیل قائم ہو سکتی ہے، یعنی دلائل سے اس کا پتہ اور اس کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں، انبیاء کی نبوت کے بارے میں اور ان کے متعلق جو احکامات وغیرہ ہیں۔ یہ سارے غیب ایسے ہیں جو دلائل سے معلوم کیے جا سکتے ہیں اور غور و فکر سے معلومات ان کی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن دنیا کا ہر ذرہ اس کے ہونے کا علم دے رہا ہے، اس کے ہونے کا پتہ دے رہا ہے۔ یہاں غیب سے یہی غیب مراد ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں الذین یؤمنون بالغیب سے اس سے معنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ان تمام غیبوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقی لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو ان تمام غیبوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے غیب جو کہ دلائل سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور انبیاء کرام، ان کی نبوت، قیامت، حساب، سزا اور جزا، جنت، دوزخ، یہ سب اسی غیب میں داخل ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے وہ کافر رہے گا۔ تو گویا کہ آیت کریمہ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب کے تین معنی ہمیں سمجھ آتے ہیں۔
نمبر ایک تو یہ سمجھ آتا ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو، جنت دوزخ کو بغیر دیکھے مان لیتے ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بنے گا کہ وہ غیب یعنی دل سے وہ ایمان لاتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان لے آتے ہیں۔ زبان ایک زہر ہے، دل ایک چھپا ہوا ہے۔ زبان سے تو منافقین بھی ایمان لاتے تھے مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ غیب سے یعنی دل سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور تیسرا معنی اس آیت کریمہ کا یہ سمجھ آتا ہے کہ غیب میں یعنی مسلمانوں کے پیچھے بھی ایمان لے آتے ہیں، اور منافقین جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے تو ایمان لے آتے تھے لیکن پیچھے وہ ایمان نہیں لے آتے تھے، بلکہ جب وہ کافروں سے ملتے جلتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ مومن وہ ہے جو ہر حال میں مسلمانوں کے سامنے بھی ایمان لے آتا ہو اور مسلمانوں کے پیچھے بھی ایماندار ہو، سامنے بھی ایماندار ہو، پیچھے بھی ایماندار ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی ہمیں مخلص مسلمان اور ایماندار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔